رمضان کا مہینہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جمعے کا دن تھا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، میں اگلی صف میں بیٹھ کر حضور کا دیدار کر رہا تھا۔ جمعہ ہو گیا، صحابہ کرام چلے گئے، میں نے دیکھا اکیلا آمنہ کا لال محراب کے ساتھ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، لوگوں میں آہستہ آہستہ حضور کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ میں نے عرض کیا، او جگ کے طبیب، ہم غریب امتیوں کے اعلیٰ نصیب، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا، عقبہ بن عامر کھل کے بات کیجئے، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ یہ وہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ عالم عرب کے مشہور خطیبوں میں بھی ان کا نام ہے، فصیح اللسان بھی تھے، قادر الکلام شاعر بھی تھے، اور اپنے ہاتھ سے قرآن بھی لکھا کرتے تھے۔ آج بھی ترکی کے میوزیم میں ان کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن آج بھی رکھا ہوا ہے، آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ اور علماء کرام کے قدموں کو ہاتھ لگا کے ان سے پوچھئے کہ یہ وہ عقبہ بن عامر ہیں جنہوں نے 55 حدیثیں روایت کی ہیں، ان میں سے 7 احادیثیں بخاری شریف میں ہیں، اور یہ حضور کے فرمان کے اتنا بڑے عاشق تھے۔ ہم تو 5 کلومیٹر محفل سننے چلے جائیں تو اپنے آپ کو عاشق کہلواتے ہیں۔ انہوں نے حضور کی ایک حدیث کی سند لینے کے لیے مدینے سے مصر تک پیدل سفر کیا تھا۔ تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں حضور کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے ہیں، ایسا منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میرے سامنے نبیوں کا سردار بیٹھا ہوا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، ابھی رمضان کا پہلا عشرہ تھا۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب سے رمضان آیا ہے مدینے کے بوڑھے بھی جوان ہو گئے، جوان بھی جوان ہو گئے، ہر طرف روزے دار ہی ہیں۔ آپ یہ تو فرمائیے کہ روزے دار کا مقام کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں، میرا یہ کہنا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب ہلنے لگے، پتہ ایسے چل رہا تھا جیسے گلاب کا پھول باغ میں کھل رہا ہے۔ مجھے فرمانے لگے، اے عقبہ سن لیجئے، جس میرے امتی نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حق ادا کیا، یعنی روزہ صرف بھوک کا نہیں رکھا بلکہ آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی، زبان کا بھی، دل کا بھی، ہاتھ اور پاؤں کا روزہ بھی رکھا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے عقبہ بن عامر لکھ لیجئے، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، پہلی رمضان کا اس نے روزہ رکھا، اللہ نے رمضان کی پہلی رات میں اسے گناہوں سے ایسے پاک کر دیا جیسے وہ آج دنیا میں آیا ہو۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، پھر آپ نے فرمایا، جب وہ میرا امتی دوسرا روزہ رکھتا ہے، اللہ رمضان کی دوسری رات میں اس کو اور اس کے والدین کو بخشش کا اعلان کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے والدین مسلمان ہوں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، تیسری رات جب میرا امتی روزہ رکھنے کا اعلان کرتا ہے تو اللہ پاک ایک فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ عرش کے نیچے آواز دے کہ اے انسان، تیرے اس خاص عمل کے وجہ سے اللہ نے تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے خوشی سے آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ میں نے کہا، آقا، چوتھی رمضان کو پھر
آپ نے فرمایا اے عقبہ بن عامر، جب میرا امتی چوتھی رمضان کی رات کو روزے رکھنے کا اعلان کرتا ہے تو اللہ اسے تورات، زبور، انجیل اور قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یا رسول اللہ، پھر میرے آقا نے فرمایا اے عقبہ، جب پانچویں رات آتی ہے اور میرا امتی روزہ رکھنے کا اعلان کرتا ہے تو سن لو، اللہ پاک اسے مسجد حرام، مسجد مدینہ، مسجد اقصی میں جتنے نمازی ہوتے ہیں ان نمازیوں جتنا اس اکیلے میرے امتی کو ثواب عطا کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پھر فرمایا لکھ لیجئے، جب چھٹی رات کو میرا امتی روزہ رکھنے کا اعلان کرتا ہے اور روزہ رکھ کے حق ادا کرتا ہے، اسے بیت اللہ میں جتنے حاجی طواف کرتے ہیں اور جتنے بیت المعمور میں فرشتے طواف کرتے ہیں، ان سب کی نیکیوں کو ایک طرف رکھ کے اس کے کھاتے میں ساری نیکیوں کا ثواب رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساتویں رات؟ میرے آقا فرماتے ہیں عقبہ بن عامر، ساتویں رات کو میرے امتی کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، جیسے آپ کے امتیوں نے آپ کی مدد کی تھی اتنا ثواب میرے اکیلے امتی کو ملتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آٹھویں رات؟ میرے آقا فرماتے ہیں سن لو، آٹھویں رات اس کو اس قدر ثواب ملتا ہے کہ میرا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نامی رات کتنا ثواب ملتا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں نامی رات کا ثواب یہ ہے اس کے لیے فرشتے اور حوریں اس کے نام کا نعرہ لگاتی ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، 10ویں رات کو کیا ثواب ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا 10ویں رات جب وہ رمضان کے روزے رکھنے کا اعلان کرتا ہے اس کے اوپر مصطفیٰ بھی فخر کرتا ہے، اس کا خدا بھی فخر کرتا ہے۔ سامعین، اللہ آپ کی سماعتوں میں اضافہ فرمائے۔ جیویں تساں میری یہ بیان سن کے دے کو خدا را اپنی انگل دے اشارے نال نا سبسکرائب بھی کر دیو، ایک شیئر بھی کر دیو تے مہربانی کر کے تلے تجاویز بھیج دیتا کرو۔ یہ 2021 جڑے میرے بیان آندے پن یہ سپیشل ایک میں بندہ رکھے اور اپنی محبت نالو میری ریکارڈنگ ہی کریں دے، انٹرنیٹ تے بھی چڑھا دیں دے۔ تو تساں اتنا مہربانی کرو، انگل دبا کے سبسکرائب کرو چاہ تے شیئر کرو تے تلے کمنٹ دیتے کرو تے عمل کرو تے میرے واسطے دعا بھی کرو۔ بہت بہت شکریہ تہاڈا۔